الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یا آپ کے گھر میں کوئی فرد بیماری میں مبتلا ہے؟ کیا آپ نے علاج کروایا مگر دل کو سکون نہیں ملا؟ آج ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک سے ایسا وظیفہ شیئر کر رہے ہیں جسے کرنے سے اللہ کے حکم سے شفا نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ پورا طریقہ سمجھ میں آ سکے۔ آیات شفا یہاں سے ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ قرآن پاک میں شفا والی آیات کتنی آئی ہیں، تعداد بتائیں گے اور اس کے بعد ان کے پڑھنے کا طریقہ اور ساری چیزیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو دیکھیے، شروع میں آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ، اس کے بعد درود شریف اور سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر، یعنی ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھر آپ نے پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ ان کے پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے اپنے مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ پھر درذیل دعا ایک بار پڑھیں، اللہم اذہب البأس رب الناس اشفہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر درذیل دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ مذکورہ آیات اور دعائیں پابندی سے پڑھ کر مریض پر دم کریں، کیسا ہی مرض ہو انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب ہے۔ ایک دوسرا وظیفہ بھی آتا ہے ناظرین، بہت آسان ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ ایک وظیفے کو ذکر نہ کریں بلکہ 2 یا 3 یا اس سے زیادہ وظائف کو ذکر کریں کہ جس کی استطاعت میں جو وظیفہ ہو وہ وظیفہ وہ بندہ کر سکے۔ تو دوسرا وظیفہ یہ آتا ہے کہ اسم اعظم اسماء الہی میں سے یا سلامو، یہ اسم اعظم نہیں ہے، یا سلامو 131 مرتبہ پڑھنا ہر مرض سے شفا کے لیے مجرب بتایا گیا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو اوپر قرآن کی 6 آیات یہ شفا والی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے جائیں، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں یا آتے ہوئے یا وہیں بیٹھ کر 6 مرتبہ آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، یعنی 6 آیات یہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ ہی پڑھیں۔ شروع میں آپ نے سورۃ الفاتحہ، درود شریف، پھر سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد یہ 6 آیات، ان کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر 3 دفعہ، اور ان آیات کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر ان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے مریض پر پانی کے چھینٹے بھی مارنے ہیں اور مریض کو پانی 7 دن تک پلاتے رہنا ہے آپ نے، انشاءاللہ العزیز شفا اس سے ضرور ملے گی۔ اور باقی آپ کو 2 دعائیں میں نے اور بتائیں، اللہم اذہب الناس رب الناس اشفہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا جو ہے یہ مریض کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ مریض کو یاد کروا دیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے مریض کی زبان پر یہ ورد جاری رہے۔ اور دوسری دعا جو میں نے آپ کو بتائی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی مریض خود پڑھتا رہے تو انشاءاللہ العزیز جتنی بھی سخت سے سخت بیماری ہوگی وہ اللہ پاک اس کو اس سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ اگر یہ دعائیں بڑی ہیں نہیں پڑھ سکتا مریض تو میں نے چھوٹی سا ایک اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، یعنی کہ 4 ہو گئے، 4 وظائف ہو گئے یا سلاموں کے ساتھ۔ یا سلاموں تو ایک نام ہے، بہت آسان ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلاموں۔ تو مریض کو چاہیے کہ
جب بھی موقع ملے اس کو 131 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز تمام بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی شفا پا سکیں۔ مزید اس طرح کے وظائف اور قرآنی تعلیمات اور قرآنی دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کلام شفا وظائف کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدارین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔